کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان خیرالنساء حنین، اور آپ سب کو ہمارے اس پیارے سے پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے ہمارے رمضان کا ٹاپک ہے نماز۔ جی ناظرین، آج ہمارا بہت ہی اہم موضوع ہے نماز جو کہ دین کا ستون ہے۔ کل فرصت نہ ملی تو کیا کریں گے ہم، اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کریں گے ہم، روز کہتے ہیں کل سے پڑھیں گے نماز، کل آنکھ نہ کھلی تو کیا کریں گے ہم۔ تم مسجد جا کر اپنی محبت کا ثبوت دو، اللہ تعالیٰ تمہیں خانہ کعبہ میں بلا کر اپنی محبت کا ثبوت دے گا۔ میں نے غلطی کی، اس نے پردہ ڈالا، میں نے سجدہ کیا، اس میں جواب ملا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جی خواتین و حضرات، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نماز کا ہماری زندگی میں بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، اور نماز ایک دین کا ستون ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم وقت پر، ایک تو ہوتا ہے کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں بس کبھی بھی پڑھ لیں گے، لیٹ پڑھ لی، قضا کر لی، نہیں، ہمیں وقت پر نماز پڑھنے کی، اللہ تعالی ہم سب کو وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم اپنے اس موضوع کو مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ آج ہماری مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ اسلامک ایجوکیشن کلچر اینڈ ریسرچ سینٹر کی ڈائریکٹر ہیں، اور ساتھ ہی وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان وومین ایسوسی ایشن آف ہیوسٹن کی صدف اکبانی صاحبہ۔ کیسی ہیں صدف آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے۔ جی صدف، آج کا ہمارا جو موضوع ہے، جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ نماز ہمارا ایک بہت ہی اہم ستون ہے، جسے ہم پلر بھی کہتے ہیں کہ اہم پلر ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں نماز کے حوالے سے، کیا آپ تھوڑا سا بتائیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا موضوع لیا ہے آپ نے۔ یوں تو دیکھا جائے تو ہر ایک کو نماز کے بارے میں پتہ ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اکثر لوگ یعنی ہم لوگ اگنور بھی کر جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا اس کی جو شرعی اہمیت اور جو اس کی فضیلت ہوتی ہے، اگر اس کو ہم بار بار دہرائیں اور سامنے لے کر آئیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری غلطیاں کہاں کہاں ہو رہی ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے کئی جگہ پر نماز کی اہمیت ظاہر ہے کہ واضح کی ہے۔ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کئی جگہ واقیم الصلاۃ کا ذکر ہے اور نماز قائم کرنے کا ذکر ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت جو مجھے یاد آ رہی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز، بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اگر ہم اس آیت کے بیک گراؤنڈ اور اس آیت کے حوالے کو اگر دیکھیں اور ہم اپنی زندگی پر اپلائی کریں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، تو پھر بھی آج ہم میں اور ہمارے معاشرے میں اتنی برائیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ تو اللہ پاک کا قول ہے نا قرآن مجید میں کہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے نماز۔ تو جب نماز پڑھنے والے بہت سے برے کام کر جاتے ہیں، یعنی کہ چھوٹے سے لے کے بڑے تک بہت ساری باتیں ہیں، ہم یعنی اگر اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بہت سی ایک بڑی لسٹ تیار ہو جائے گی جو آج کل ہمارے اندر برائیاں موجود ہیں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حکم یہ ہے اور بتایا یہ گیا ہے قرآن کے اندر کہ
بے حیائی و برائی سے روکے گی، نماز روکتی ہے. جبکہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں وہ نتائج نہیں مل رہے. تو اب یہاں ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. شاید اس کا یہ ریزن بھی ہے کہ نمازوں میں جو ہے وہ ہمارا خشوع اور خضوع نہیں ہے شامل. خشوع اور خضوع بہت اچھا آپ نے یاد دلایا. خشوع و خضوع بھی ایک اسپیکٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم نماز کو اس طرح سے ادا کرتے ہیں جیسا کہ ہمیں حکم ہے. تو ہم اپنی اور مطلب جو ہمارے بچے یا جو بھی ہم جن کا ہم خیال رکھ رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری نمازوں میں کہاں پرابلمز ہیں، ہم کہاں غلطیاں کر رہے ہیں. کہنے کو تو ہم نماز پڑھتے ہیں اور نمازی ہیں، لیکن کچھ تو ایسی بات ہے نا. اگر اس آیت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو کہیں تو کوئی چیز ہے ایسا خلا کہ جو ہمارے اور نماز کا جو اصل روح ہے اس کے درمیان ہے، آ رہا ہے. بات کو میں یہاں کیا مزید آگے کروں گی کہ نماز میں اکثر ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ ہم طرح طرح کے ہمارے دماغ میں جو ہے وہ سوالات آتے ہیں اور یہ بھی خیالات بھی آتے ہیں، اور ہم اپنے اسکیجول کو بیسکلی جو ہے نا وہ اسکیجول کر رہے ہوتے ہیں ڈیورنگ رمضان وہ نماز کے، کہ جو ہے ہمیں اب یہ بھی کام کرنا ہے، ہمیں یہ بھی کام کرنا ہے. اور جو ہے اس چکر میں جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں خیال رہتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس ہم نماز میں تو بظاہر فزیکلی تو ہم کھڑے ہوئے ہیں لیکن مینٹلی دماغ ہمارا جی کہیں اور چلا جاتا ہے. تو حدیث مبارکہ ہے کہ نماز ایسے ادا کرو جیسے تم اللہ پاک کو دیکھ رہے ہو. اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے. اگر یہ ہمارے ذہن میں اس بات کا اگر آ جائے کہ ہم کتنی بڑی ہستی کے سامنے کھڑے ہوں اور اس کے سامنے ہم اپنی ابدیت کا اظہار کر رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم رکوع کر رہے ہیں اور سجدہ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہم خالق کائنات کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو ہمیں تو ہر چیز پر سے پوچھ ڈال دینی چاہیے. مگر بات وہی ہے کہ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور خیالات بھی آتے ہیں. اس کا یہ ہے کہ اس کو ہمیں زیادہ اہمیت نہیں دینی ہے کیونکہ شیطان کا کام ہے وسوسے ڈالنا، تو وہ ڈالے گا، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم کیسے اس کو اوور کم کرتے ہیں. تو اصل جو ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہمارا خشوع و خضوع نہیں آتا، ہماری نماز میں ایسی کیا بات ہے جو کہ ہم اس کے لیول تک نہیں پہنچ پا رہے کہ جہاں وہ ہمیں ہر برائی سے بچا لے. اب ہماری معاشرتی برائیوں کو دیکھ لیں، کتنی ساری برائیاں ہم مسلمانوں کے اندر ہیں. تو کیسے ہیں؟ اگر نمازی ہیں تو پھر وہ نہیں ہونی چاہیے. تو دیکھیں اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں اگر دیکھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے وہ اس کے 2 ایلیمنٹس ہیں. ایک تو اس کا اسپیکٹ ہے فزیکل، جیسے ہم کھڑے ہیں، آپ نے کہا ہم کھڑے ہیں، ہم رکوع کر رہے ہیں، ہم سجدہ کر، یہ فزیکل اسپیکٹ ہے. اور ایک اس کا روحانی اسپیکٹ ہے. اگر روحانی اسپیکٹ ہمارا مسنگ ہے کہ ہم اس کو اس کی روح کے ساتھ فیل نہیں کر رہے ہیں تو پھر تو ہم صرف اوپر نیچے ہو رہے ہیں. بالکل. پھر تو ہم یعنی کہ جو یاد ہو گئی ہیں بچپن میں صورتیں ہم نے وہی پڑھے جا رہے ہیں، وہی ہم نے یاد کر لیا. اچھا ہم نے یہ بھی کبھی زحمت نہیں کی کہ جو ہم نے بچپن میں یاد کی ہیں وہ ٹھیک بھی یاد ہوئی ہیں ہمیں کہ نہیں. کیونکہ کئی بار یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم نے جو غلطی کر دی یاد کرنے میں، وہ زندگی بھر وہ غلطی ہمارے ساتھ چلتی ہے. تو سب سے پہلا کام تو یہاں یہ کرنے کا ہے کہ پہلے ہم دیکھیں کہ نماز میں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ صحیح بھی پڑھ رہے ہیں یا نہیں. تو اس کو ہم بہت سارے یہاں پہ مساجد ہیں، بہت سارے علماء کرام ہیں. اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے، انٹرنیٹ آن لائن کلاسز ہیں، آپ آن لائن دیکھ لیں، ہر جگہ اب تو اویلیبل، تو کوئی مشکل نہیں ہے. اب تو یہ ریزن بالکل بھی ویلڈ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، بڑے سے بڑے جو بزرگ ہیں ہمارے گھروں میں وہ بھی کر سکتے ہیں، جو بچے سے بچہ ہمارے گھر میں وہ بھی کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کریں کہ اگر نماز کے پڑھنے میں، ادائیگی میں، اس کے تلفظ میں، اس کی تجوید میں کہیں کوئی غلطی ہے اس کو ٹھیک کریں. کیونکہ وہی نماز ہم لے کے چل رہے ہیں بچپن سے لے کے اب تک، اور ایک غلطی ہے وہ زندگی بھر غلطی کرتے رہے. تو یہ تو قابل گرفت بات ہے. اور قبر میں جو سوال ہوگا وہ سب سے نماز کا ہوگا. تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں یہ کرنا ہے. دوسری بات جو خشوع و خضوع کی بات آپ نے کی کہ جب خشوع و خضوع اس وقت آتا ہے، عام دنیاوی زندگی میں بھی دیکھ لیں جب ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہو. اب جیسے آپ کے دوست ہیں، فار انسٹنس میں آپ کو ایگزامپل دوں، آپ کے دوست نے آپ کو ایک ای میل کیا، لیٹر لکھا. اب لیٹر تو پرانے ہو گئے، اب ای میل کیا. تو آپ اس کو پڑھیں گے، کوئی بہت پرانی کوئی آپ کی دوست ہے یا اچانک سے آپ سے اس کا آپ کو ای میل ایڈریس اس کے پاس آ گیا، اس نے آپ کو کوئی خط لکھا یا ای میل کیا، آپ وہ پڑھیں گے، آپ کو کتنی خوشی ہوگی کہ مطلب مجھ سے مخاطب ہے، اس نے مجھے یاد کیا، اس نے مجھے بتایا. اب اگر وہ فرینڈ آپ کی، اس نے کسی فرینڈ جرمن فارن لینگویج میں آپ کو لکھا، ہاں یہ اس کی طرف سے تو آیا ہے لیکن آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس نے لکھا کیا ہے، تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ کوئی بھی کیفیت نہیں ہوگی، آپ کو پتہ ہی نہیں اس نے لکھا کیا ہے. ہاں اگر آپ اس کو پڑھنا جان بھی لیں، کسی طرح سے اس لینگویج کو آپ ریڈ کر لیں، ریڈ
صرف ریڈ بھی کر لیں تو بھی آپ کو مطلب تو نہیں سمجھ آ رہا, فریکشن نہیں ہو پائے تو کیسے ہوگا وہ تو ہم صرف ریڈ کر رہے ہیں جسٹ فار دا سیک آف کہ آپ اس لینگویج کو آپ جانتے ہیں بس, یعنی کہ ریڈ کرنا جانتے ہیں. یہی ہم نے اپنا حال بنایا ہے کہ اللہ پاک, یعنی ہم اللہ سے نماز میں بات کر رہے ہیں, مخاطب ہو رہے ہیں, ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں, اور ہمارے ذہن میں باتیں دوسری چل رہی ہیں. کیونکہ ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, پوری دعا ہے, جب ہم اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتے ہیں, اس کی پاکی بیان کرتے ہیں, پوری نماز اللہ پاک کی ہم پاکی بیان کرتے ہیں, اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق کائنات ہے, ہم اس کے بندے ہیں. جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں تو کہاں سے آئے گی وہ فیلنگ, کہاں سے آئے گی کنسنٹریشن؟ ہم نے وہ جو یاد کر لیا, بس وہی وہ جو ہم نے, میں کہنا نہیں چاہ رہی ہوں مگر ویسے لفظ رٹا ہوا کہ ہم نے اس بات کو, اس چیز کو یاد کر لیا ہے, مگر ہمیں اس کا نہ مطلب پتہ ہے نہ اس کا فیل آئے گا. کیسے آئے گا فیل, آپ خود سوچیں. یعنی کہ ایک سمپل سی بات ہے, اگر ہم اپنا محاسبہ کریں, ابھی رمضان کا پروگرام ہے, ہم ہر روز ایک اچھے موضوع کو لے کر آتے ہیں, تو ہم یہ موضوع یہ لا رہے ہیں نا کہ ہم اپنی جو خامیاں ہیں, جو کمیاں ہیں, کل ہم نے بات کی تھی, ہم اپنی اصلاح کریں گے. کل ہم نے بات کی تھی استقبال رمضان, اس سے پہلے احترام رمضان, کہ ہم اپنی خامیوں کو فوکس کریں اور اس کو نکالنے کی کوشش کریں. رمضان بہت بڑا بہترین ذریعہ ہے ہمارے لیے کہ ہم کیسے اپنی خامیوں کو, نماز میں خوش اس وقت آئے گا جب کہ ہم جانیں گے کہ ہم کیا رہے ہیں. اور جب ہم ہر آیت کا, سورہ فاتحہ کا اگر آپ مطلب بتا لیں, بہت سے لوگوں کو نہیں پتا سورہ فاتحہ کا میننگ, نہیں پتا, صرف یاد ہے, تو ان کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر ہمیں اب کر کے دیکھیں, میں ناظرین سے بھی یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کا آپ کر کے دیکھیں, آپ ایک اس کا میننگ نکالیں. اب تو فون میں بھی نکل آتا ہے, آپ نکالیے, آپ اس میننگ سمجھ لیجئے اور پھر سورہ فاتحہ پڑھیے, دیکھیے گا آپ کو کتنا مزہ آتا ہے رمضان نماز کے اندر کہ ہم اپنے اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں. تو آپ کا ذہن کہیں اور جائے گا ہی نہیں. ہمارا ذہن کیسے جائے گا کہ ہم کوئی اپنی میٹنگ کا سوچیں, یا ہم گروسری کا لسٹ کا سوچیں, یا اینی تھنگ کچھ اور, کیونکہ ہمارا فوکس سارا کے سارا وہی ہوگا. تو ایلیمنٹس کی جو میں بات کری تھی, ایک ہے فزیکل اسپیکٹ کہ ہم اپنی فزیکل نماز بھی ٹھیک کریں, کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں, اور جو پڑھ رہے ہیں وہ ہماری تجوید اور ساری تلاوت سب کچھ ٹھیک ہے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ ہم ترجمے سے پڑھیں, ترجمہ یاد کریں کہ ہم نماز میں کیا کہتے ہیں. نماز تو اتنا سمپل ہے کہ وہی چیز ہے نا, ہم اسی چیز کو پڑھ رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے, اور یہی ایک مین ٹپ ہے جس کی وجہ سے علماء کرام کا بتایا ہوا ایک بہت بڑا ایک سمجھ لیجیے ایک چھوٹا سا جگ کہتے ہیں نا کہ آپ کو ایک ٹپ دے رہے ہیں کہ آپ یہ کر کے دیکھیں تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے. تو خوش و خضو کا یہ بہترین ذریعہ ہے. بالکل صدف, یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین, ملاقات ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم ناظرین, آپ کو ہم ایک بار پھر خوش آمدید کرتے ہیں ہمارے پروگرام رحمت رمضان میں. آج کا ہمارا بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے, نماز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس بہت ہی پیاری گیسٹ موجود ہیں جو بہت ہی شگفتہ اور آسان اردو میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں. صدف اکبانی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. جی صدف, تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ احادیث کی روشنی میں آپ بتائیں گی کہ نماز کی کیا اہمیت ہے؟ احادیث مبارکہ بہت ہی ہم نے کئی بار پڑھا بھی ہوگا, بہت ہی زیادہ اسکولوں میں اور کالجوں میں اور ظاہر ہے کہ پڑھایا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے, نماز دین کا ستون ہے, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو یعنی نماز کی اہمیت ان احادیث سے واضح ہوتی ہے کہ ہمارے پیارے آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نماز کی کیا اہمیت تھی. آج کل ہم یعنی ایسا کرتے ہیں کہ بس ایک فرض ہے جو پورا کرنا ہے. یہ بات بالکل صحیح کہ فرض ہے اور پورا بھی کرنا ہے, لیکن ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اس کی روح کے ساتھ پورا کرنا ہے, دل سے کریں گے, کیونکہ نماز کا حکم جو ہے وہ قرآن پاک میں جس طرح سے آیا ہے کہ واقیم الصلاۃ, یعنی کہ نماز قائم کرو. ہم جو عام فہم جو بات کرتے ہیں نماز پڑھنا کہتے ہیں, تو پڑھنا اور قائم کرنے میں یہی فرق ہے کہ ہم پڑھنا کہتے ہیں تو ہم اس کو واقعی میں پڑھتے ہی ہیں. تو جو اس کی روح کے ساتھ اگر اس کی جو اصل روح ہے اس کو سمجھ کے, اور اس کی دونوں ایلیمنٹس اسپریچول
اور اس کا فزیکل ایلیمنٹ اگر دونوں کو کمبائن کیا جائے تو وہ اصل نماز کی روح بنے گی کہ نماز قائم ہوگی، اپنے رب کے حضور ہم کھڑے ہوں گے، نماز قائم کر کے اس کے حضور کھڑے ہوں گے، پھر ہم رکوع بھی کریں اور پھر سجدہ بھی کریں. بہت ہی پیارا آپ نے ڈفرینس بتایا قائم کرنے میں اور پڑھنے میں. یہی ہے اصل جو ہم اکثر چیزوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں. جیسے ہم نے نماز پڑھنے کا عام فہم اردو میں رکھا ہے تو ہم واقعی میں اس کو پڑھنے پڑھی لے جاتے ہیں، لیکن قائم کرو، کیونکہ نماز میں قرآن میں جتنی بار بھی کہا ہے قائم کرنے کا کہا ہے، تو نماز کو کھڑے ہو کے حضور اللہ کے حضور قائم کرو تاکہ اس کے اصل روح کی ہم تک پہنچے. پھر مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ پہ جمع تھے اور انہوں نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کے باہر ایک نہر ہو، پانی کی نہر، ریور ہو، اور اس کے اندر تم 5 ٹائمز جا کے غسل کرتے ہو، تو کیا تمہارے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، پھر تو کوئی باقی نہیں. ظاہر ہے کہ 5 بار اگر کوئی نہائے گا تو اس کے جسم پر کیا رہے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل اسی طرح سے یہ 5 نمازیں ہیں کہ جو 5 نمازیں اس طرح سے ادا کریں گے تو تمہارے کوئی گناہ یعنی کہ میل کچیل گناہ تمہارا کوئی باقی نہیں رہے گا. تو اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ کہ ہم اس نماز کو اس طرح سے اگر ادا کریں گے تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا ہمیں کیا فائدہ ہمیں اللہ پاک دے رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے جیسے کوئی 5 دفعہ غسل کرا ہے، ظاہر ہے اس کے جسم میں کوئی میل نہیں رہے گا، تو ایسے ہی کیسے 5 دفعہ نماز ادا کرنے والے کے پاس کوئی گناہ رہ سکتا ہے. بالکل. اور اسی حوالے سے ہم وضو کی بھی بات کرتے ہیں، تو جب ہم وضو بھی کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی وہ ہم اپنے جو فجر سے لے کے ظہر تک جو ہم نے گناہ کیے اور ہم نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر ہم ظہر کی نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، تو ہم نے اس دوران جو بھی گناہ کیے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے معاف کر دیتے ہیں. بالکل بالکل. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، جو شرعی احکام ہیں اس کے حساب سے پڑھیں کہ اولین وقت پہ پڑھنا چاہیے، اول وقت. ہاں، ہم اپنی ساری ذمہ داریاں پہلے اور نماز کو آخر میں. خاص طور پہ میں یہ مینشن کرنا چاہوں گی عشاء کی نماز میں ہم بہت زیادہ لیزی اینڈ میں پڑھتے ہیں، اور پھر اتنا کہ تھکن کے وجہ سے ہم پڑھ بھی نہیں پاتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اور کوئی یہ بھی کہتے ہیں کہ پڑھ لو تاکہ یعنی کہ فرض ادا ہو جائے. تو یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں. یعنی کہ آپ ایک تو یہ سمجھ کے اگر کہیں جانا ہے یا کوئی اور ایکٹیویٹیز ہے رات میں تو آپ یہ کہیں کہ بس پڑھ لو تاکہ ہم فارغ ہو جائیں، اکثر یہ جملہ ہوتا ہے. تو یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ ہم اس کو ایسے ہی تو نہیں مطلب کرنا چاہتے نا. ہمیں اس نماز کو اس کی پوری روح کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے تاکہ اس کے بینیفٹس ہم کو ملیں. صرف یوں ہی ادا نہیں کر دینی ہے اور اتنا لیٹ بھی نہیں کرنا ہے کہ ہمارے اندر انرجی نہیں رہے کہ ہم پھر سنت بھی وہ قضا چھوڑ رہے ہیں اور اسکپ کر رہے ہیں اور پھر نوافل بھی اسکپ کر رہے ہیں. تو یعنی کہ آپ نماز کو کمپرومائز کر رہے ہیں بیسکلی. تو اگر آپ نماز کو نماز کی طرح رکھیں جیسا کہ اس کا حکم ہے، جیسا کہ اس کا حق ہے، تو پھر ہمیں بینیفٹس ملیں گے. پھر وہی بات ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح سے برائی سے بھی روکے گی، ہمیں بے حیائی سے بھی روکے گی، ہماری ہر طرح سے حفاظت کرے گی. یہ بالکل ایسا ہی کسی نے اپنا ایک محافظ رکھا، گارڈ رکھا، جیسے گارڈز ہوتے ہیں بڑے لوگوں کے، تو گارڈ رکھا، لیکن وہ گارڈ بیچارہ اتنا کمزور ہے کہ وہ تو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے. وہ گارڈ ہماری کیا حفاظت کرے گا؟ مطلب دنیاوی اگر اس سے دیکھا جائے تو نماز تو ہماری گارڈ ہے نا، ہر برائی سے ہمیں بچائے گی. اگر ہم نے اپنی نماز کو اس طرح سے ہی نہیں بنایا تو وہ ہم کو کیسے بچائے گی؟ تو ہم خود خراب کر رہے ہیں نا اپنی ساری چیزوں کو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر توجہ دیں. اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بہت زیادہ ہمارے لیے ایک اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائی ہمیں، تو اس کا احسن طریقے سے ہم اس میں سے بینیفٹس حاصل کریں. اس میں ہم یہ بھی ہے نا کہ ہم اس میں اسکیجول پہ آ جاتے ہیں. فجر کی نماز جو ہمیں اکثر اس کی عادت ہوتی ہے کہ نہیں اٹھا جاتا، سحری کی وجہ سے فجر بھی ملتی ہے، تو فجر بھی ملتی ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ ہم ایک اچھے بہترین اسکیجول میں آ جاتے ہیں. بہترین اسکیجول. اور ایسا کریں کہ 30 ڈیز جو ہیں وہ ہماری ٹریننگ ہو، ٹریننگ کا ہو. اب جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ تہجد کی عادت بنا لیں، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں سحری سے، تو تہجد کی عادت بن جائے گی. پھر اس کے بعد جب 30 روزے ختم ہو گئے، جب سحری کا معاملہ ختم ہو گیا، اس کے بعد ہماری اتنی عادت بن جائے کہ تہجد پڑھے بغیر ہمیں خود ہی اچھا نہ لگے، یعنی کہ ہمیں لگے جیسے کوئی چیز مسنگ ہے. ہاں، تو اس وقت کیا ہوگا کہ فجر کی نماز سے آپ 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں تو آپ کو تہجد بھی مل جائے گی اور اولین وقت میں آپ کو فجر بھی مل جائے گی. پھر سو جائیں، یا پھر آپ کے جو بھی معمولات ہیں وہ کریں، جیسے بھی جو بھی آپ کی روٹین ہے ریگولر، تو وہ آپ کر سکتے ہیں. ظاہر بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے اسکول کا ٹائم ہو جاتا ہے، یا جو بھی جیسے بھی آپ کے روٹین ہے. تو ان معمولات کو اہم جو ہیں وہ رمضان میں ٹرین کریں، اپنے آپ کو بھی ٹرین کریں، گھر میں بھی بچوں کو بھی، سب کو ٹرین کریں.
تو اس سے یہ ہوگا کہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. ہمیں لگتا مشکل ہے کیونکہ ہم اس طرف جاتے نہیں ہیں, سوچتے نہیں ہیں. وہی بات ہے جو پہلی بار کہ ہم نے جو بچپن میں یاد کر لی وہ اب تک کیا پتہ جب ہم دیکھیں گے ہم اس سے ریپیٹ کریں گے کسی قاری حضرات کے پیچھے تو پتہ چلے گا ہماری کتنی مسٹیکس ہیں اور کیسی عجیب بات ہے. مسٹیک کی آپ نے بات کی تو مجھے یہ فوراً ہی ذہن میں آیا کہ جیسے ہم تراویح کے لیے جاتے ہیں یا امریکہ کینیڈا ویسٹرن کنٹریز میں جو ہے وہ زیادہ خواتین کے لیے مساجد کی جو ہے وہ ایک اسپیس دی جاتی ہے کہ آپ وہاں آ کے تراویح پڑھ سکتے ہیں. اب تو میرا خیال ہے پاکستان میں بھی یہ ساری چیز ہو گئی ہیں. تو یہ خواتین کے لیے ایک بہترین موقع ہے میں سمجھتی ہوں کہ جب بھی ہم تراویح میں کھڑے ہوں تو امام صاحب جب تلاوت کر رہے ہیں تراویح میں تو آپ وہاں اپنی غلطیوں کو جو ہے وہ آپ سیکھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں کیونکہ خواتین کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن اگر آپ تراویح ٹائم نکال کے جاتے ہیں اور وہاں سے اگر آپ سیکھتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا آپ بالکل اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور اپنی مسٹیکس جو غلطیاں جو ہم بچپن سے کرے آ رہے ہیں وہ اس کو درست کریں. مجھے یقین ہے, میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ لوگ آتے ہیں سوال بھی کرتے ہیں پوچھتے بھی ہیں, اور میں نے کئی جگہ اس ٹاپک پہ جب بات بھی کی ہے تو بہت سے لوگ آئے میرے سامنے, بہت بڑی ایج کے بھی خواتین ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ بیٹا آپ نے جو یہ بات کی ہے تو ہمیں اب خیال آیا ہے کہ جو ہم نے ساری زندگی گزار لی ہم نے کتنی مسٹیکس کی ہیں. تو یعنی ایک یہی بات ہے, بہت ہی سمپل سی بات ہے, لیکن ہمیں کبھی خیال نہیں آیا اس بات کا. اور میں کہتی ہوں کہ آپ خود بھی ٹھیک کریں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا تاکہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور ہم سب کو چاہیے. اور یہ اپنی ایک نیت کر لیں, تہیہ کر لیں کہ اس رمضان میں یہ کام ضرور کریں گے کہ ہم اپنی نماز کو درست کریں گے تاکہ نماز کی جو ہم پر جو حق ہے جس طرح سے ادا کرنے کا شرعی حکم ہے, جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا, جیسے کہ ہمارے پیارے نبی نے ہم کو اس کی تعلیمات دی ہیں, اس کو اس طرح سے ادا کریں کیونکہ نماز تو سب سے اہم چیز ہے. بالکل, اگر اس میں مسٹیکس ہوں گی تو پھر ہم کہاں جائیں گے. ایک میں نے یہ بھی چیز دیکھی ہے کہ کافی لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ جیسے کہ قضا نماز ہے تو قضاء عمری ادا کرنے کی نیت کرتے ہیں, اور جیسے کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر مجھے اپنی قضاء عمری ادا کرنی ہے اور اگر میں 4 رکعت ظہر کے ساتھ جو ہے وہ 4 رکعت قضاء عمری ادا کروں اور یہ نیت کر لوں اور یہ سمجھ لوں, یہ ازیوم کر لوں کہ یہ جو 4 رکعت میں صرف ایک ہی 4 رکعت جو میں پڑھ رہی ہوں یہ میری ساری عمر بھر کی نمازیں جو میں نے اسکپ کی ہیں ظہر کی اس کو کور اپ کرے گا, تو کیا یہ درست ہے صدف؟ کیا کہیں گے آپ اس بات؟ بالکل بھی درست نہیں ہے, اور یہ بہت ہی یعنی کم فہمی کی بات ہے کہ جو دینی مسائل ہیں وہ لوگوں کو نہیں پتہ ہے اور نہیں سمجھتے ہیں, اور پھر وہی بات کو جو ان کو سمجھ آئی یا جو کہیں سے فارورڈ ہوئی وہ آگے فارورڈ کرتے ہیں. ایسی باتیں بالکل فارورڈ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ مس لیڈنگ ہے. ہم اپنے اسلام کو مس لیڈ کرتے ہیں, مس گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو. یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے کیونکہ یہ کر رہا ہے وہ بھی جواب دہ ہے, ظاہر سی بات ہے, اور جو نادانی میں کرتے ہیں ظاہر جواب دہ وہ بھی ہیں کہ آپ کے پاس میسج آیا اور ہم نے اس کو آگے فارورڈ کر دیا, تو یہ بات بالکل بھی غلط ہے. تصدیق میں نہیں ہمیں جانا چاہیے کہ بھائی اچھی بات ہے چلو آگے فارورڈ کر لو. اور رمضان المبارک کے حوالے سے بہت سے میسیجز بھی آئیں گے اور آتے رہتے ہیں, اور یہ کیجیے اور یہ پڑھیے اور یہ اس کی جگہ پر, یہ اس کی جگہ پر, بالکل یعنی کہ صحیح نہیں ہوتا ہے. بہت ساری باتیں میں یہ نہیں کہتی کہ سب غلط ہے, لیکن اسپیشلی جو آپ قضا نماز کی بات کریں وہ تو بالکل غلط ہے کیونکہ شرعی حکم یہ ہے کہ جتنی انسان کے ذمے جتنی قضا نمازیں اس کو اتنی لوٹانی ضروری ہیں, اور یہ بہت نازک معاملہ ہے اور اس کو بہت زیادہ مطلب سنجیدگی سے لینا چاہیے, سیریس ہو کے لیں. یہ نہیں کہ آپ نے کسی نے کہا یا میسج فارورڈ کیا کہ آپ نے 4 رکعت پڑھی آپ کی ادا ہو گئی, نہیں, کبھی بھی ادا نہیں ہوتی ہیں ایسے, اور کسی پر بھی معاف نہیں ہے کہ ہم کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں. تو مطلب یہ بہت ہی غلط مس لیڈنگ بات ہے. تو جب تک قضا نمازیں ہمیں کاؤنٹ کرنی ہے, باقاعدہ کاؤنٹ کرنی ہے, ہمارے ذمے کتنی نمازیں ہیں جو مطلب وہ ہمارے ذمے ہیں واجب کہ ہمیں ادا کرنی ہے, اس کو کاؤنٹ کریں. بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو سوچیں کہ کتنی نمازیں آپ کے ذمے ہیں اور اس کا کاؤنٹ کریں. مجھے کاؤنٹ سے ایک بات یاد آ گئی کہ میری جو قرآن کی ٹیچر تھی پاکستان میں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کریں, تو انہوں نے اپنا ایک رجسٹر بنایا ہوا تھا جب پیدائش سے مطلب جب بالغ ہوتے ہیں اور جب نماز فرض ہوتی ہے اس ایئر کا انہوں نے جو ہے وہ رجسٹر پہ سب سے پہلا ایئر وہ لکھا تھا, اور اس حساب سے وہ جب بھی نماز ادا کرتی تھی فجر کے تو اس پہ 2 رکعت فرض جو ہے وہ اس کی قضا کرتی تھی, پھر ظہر کی قضا کرتی تھی, عصر کے کرتی تھی, مغرب کے کرتی تھی, عشاء کی کرتی. اس وقت تو میں بہت چھوٹی تھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا, لیکن اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے ماشاء اللہ کہ وہ وہی طریقہ تھا کہ کہ ہمیں کیلکولیٹ
کیلکولیٹ کرنا ہے، باقاعدہ کیلکولیٹ کرنا ہے، اور مطلب اگر کسی کے ذمہ اتنی نمازیں ہیں کہ وہ کیا کرے، وہ پھر مسائل ہیں، شرعی مسائل ہیں دوسرے، کہ پھر وہ قیاس ہوتا ہے اور پھر وہ اس کا سوچے کہ اس کا دل کہاں مانتا ہے، یہ سارے شرعی مسائل ہیں. مگر ابھی ہم بیسک بات کر رہے ہیں، تو نہیں، یہ بالکل غلط ہے کہ کس 4 رکعت پڑھ لی اور ادا ہو گئی. نہیں، ہمیں اس کی باقاعدہ کیلکولیشن کرنی ہے، اور ہر نماز جب ادا کریں گے اس کا آسان طریقہ علماء نے یہ بتایا کہ جب ہر نماز جب قضا کریں گے تو ظاہر ہے یہ تو یاد نہیں ہوگا، ہم نیت میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس ایئر کی جو نماز ہے اور اس تاریخ کی نماز تو نہیں کہہ سکتے، تو یہ کہیں کہ جو میری پہلی جو میرے ذمہ قضا نماز ظہر کی فار ایگزامپل، تو وہ میں پڑھی ہوں. اب جب اگلی بار پڑھیں گے تو وہ پہلی ہٹ گئی، جو دوسری ہے وہ پہلی بن جائے گی. تو ہماری نیت ہر دفعہ ایک ہی ہوگی کہ جو میرے ذمہ پہلی قضا نماز ہے وہ میں ادا کر رہی ہوں. تو یہ یعنی کہ پراپر طریقے سے کرنا چاہیے. اندازہ نہیں ہے ہم نے کتنی اپنی زندگی کو جو ہے وہ ضائع کیا ہے، اور کتنی ہم نے ہماری نمازیں ضائع کی. تو یہ کہنا بہتر ہوگا کہ جو پچھلی قضا نمازیں ہوئی ہے وہ جو ہے پہلی جو ہماری ہے. اب یوزلی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ظہر کے ساتھ ظہر کی قضا کر لیتے ہیں، عصر کے ساتھ عصر کی، مغرب کے ساتھ مغرب کی، تو اس طرح سے وہ قضائیں ایک ایک کر کے ان کی کم ہوتی جاتی. لیکن بیس کیا ہے اس کا کہ کیلکولیٹڈ ہونی چاہیے، کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے سال آپ کے ذمہ نمازیں ہیں. ہاں، تو یہ بات بالکل غلط ہے جو یہ ہوتا ہے. میں نے بھی دیکھا ہے میسیجز میں کہ اس دن یا اس رات کو یہ 4 رکعتیں پڑھ لیں یا 2 رکعتیں پڑھ لیں، آپ کی قضائے عمری ہے، بالکل غلط ہے. ماشاءاللہ سے بہت بہت شکریہ صدف اقبانی آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے. جی خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا کہ صدف نے ہمیں کتنی پیاری پیاری باتیں بتائیں نماز کے حوالے سے. اسی اچھی باتوں کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ مجھے بچانا ایسی نیند سے کہ جس سے میری فجر کی نماز قضا ہو، ایسی مصروفیت سے کہ جس سے میری ظہر کی نماز قضا ہو، ایسی سستی سے کہ جس سے میری عصر کی نماز قضا ہو، اور ایسی محفل سے جس سے میری مغرب کی نماز قضا ہو، اور ایسی تھکاوٹ سے کہ جس سے میری عشاء کی نماز قضا ہو. آمین. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنی میزبان خیرالنساء حنین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.